الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قلت آمنت بالله ثم استقم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نماز والا درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے۔ مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان۔ ایمان کی بجلی ہو تیرے تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن۔ بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا۔ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر بلایا۔ ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بولو زور سے بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی وحدانیت، اپنی ربوبیت، اپنی بے نیازی کو جگہ جگہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو اپنے آپ کو خود مختار مت سمجھ، تیرے پہلے کئی ہزاروں لوگ دنیا میں آئے، میرے پاس آ گئے۔ یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ دکانیں، یہ جائیداد، یہ سونا چاندی دھن دولت، دستاویزات میں، رجسٹروں میں آج تمہارا نام ہے، تم سے پہلے ان رجسٹروں میں کئیوں کا نام رہ چکا ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، نہ اتنا اچھل اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔
آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے۔ موت زندگی کا نظام اللہ نے چلایا۔ اللہ جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے موت زندگی اللہ فرماتا ہے میرے اختیار میں ہے، عزت ذلت میرے اختیار میں ہے، اونچائی پستی میرے اختیار میں ہے۔ میں کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہوں، اللہ فرماتا ہے جب تک میں نہ چاہوں کوئی اس بندے کو مصیبت سے نہیں ہٹا سکتا۔ میں کسی کو آرام دینا چاہوں، میں کسی کو راحت پہنچانا چاہوں، اللہ فرماتا ہے جب تک میں نہ چاہوں میرے بندے کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا۔ اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں۔ وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ۔ جسے چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں۔ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ جسے چاہتا ہوں دونوں ہی دے دیتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ جسے نہیں چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں۔ چاند سورج کا نظام، رات دن کا نظام ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا، کون ہے دین کو رات میں داخل کرنے والا۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اللہ پوچھتا ہے مسلمانوں کون ہے زندہ سے مردہ بنانے والا، مردہ سے زندہ بنانے والا۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن نکلتا ہے رات اوجل ہو جاتی ہے۔ کبھی تصادم نہیں، کبھی ٹکراؤ نہیں، کبھی ایکسیڈنٹ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورج کا بنانے والا میں، چاند کا بنانے والا میں، درخت کا پتا پتا بنانے والا میں، ریت کا ذرہ ذرہ بنانے والا میں، سمندر کا ایک ایک قطرہ بنانے والا میں۔ ارے او میرے بندے تیرا بھی بنانے والا میں خدا ہوں۔ 1,24,000 انبیاء کو کس نے پیدا کیا؟ بولو زور سے، اللہ نے۔ نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا، صحابی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے صحابی بناتا ہے۔ ہمارے آقا کی بات کرو، 63 سالہ زندگی گزاری، اللہ بڑا بے نیاز ہے، بولو زور سے بے شک۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے، باپ پہلے ہی رخصت ہو گیا، گھر تشریف لے گئے، غربت اتنی ہے، چراغ ہے تیل ڈالنے کا پیسہ نہیں ہے۔ 63 سالہ ساری زندگی غربت میں گزاری، انتقال ہوا، مدینے میں بڑے بڑے مالدار صحابہ موجود ہے، خود اللہ کے نبی مدینے کی ریاست کے صدر اور بادشاہ ہے، گورنر ہے، کتنے صحابہ کے پاس کتنی پراپرٹیاں ہیں، لیکن اللہ کے نبی قربان جاؤں انتقال ہوا، وفات ہوئی، گھر میں چراغ ہے تیل ڈالنے کا پیسہ نہیں ہے، ساری زندگی غربت میں گزاری، لیکن سوئی کی بھی ضرورت پڑی۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو اشارہ کر دے میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے چاندی نہیں چاہیے، مجھے دھن دولت نہیں چاہیے، الہ العالمین مجھے چاہیے تو صرف تیری رضا چاہیے۔ آج ہم پیسوں کے پیچھے ایمان برباد کر دیتے، لوگوں کی زمینیں، لوگوں کی جائیداد، لوگوں کے پلاٹ، لوگوں کا مال یوں ہی حلال بنا لیتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، حج کو جاتے، حجر اسود کو چومتے، مینا مزدلفہ کا طواف چکر لگاتے، نہ بہن کو وراثت میں سے حصہ دیتے، نہ بیٹی کو وراثت میں سے حصہ دیتے۔ کہاں گئی تمہاری نمازیں؟ کہاں گئے روزے؟ کہاں گئے بیت اللہ کے طواف؟ کہاں گئے روزے رسول کے
سامنے پڑا ہوا درود. مسلمانوں یاد رکھو جیب کفن کو جیب نہیں ہوتی. لاکھوں مالی تھے اس باغ کے، جب وہ گیا سکندر دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. ہمیں بھی مرنا ہے ایک دن. ہمارے نبی کی زندگی دیکھو، صحابہ بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھائے، اللہم احیینی مسکینا، الہ العالمین غریبی میں جینا چاہتا ہوں، وامتنی مسکینا، غریبی میں مرنا چاہتا ہوں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، الہ العالمین کل قیامت کے دن تو مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھانا. ساری زندگی غربت میں گزاری، حالانکہ کائنات کا سردار ہے، کائنات کا سردار. اللہ نے میرے آقا کو ان بلندیوں تک پہنچایا جہاں تک کسی کا پہنچنا تو دور کی بات، کسی کا وہم اور خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. ایک رات میں، معراج والی رات، اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی، جنت بھی دکھائی، عمر ابن الخطاب کا محل بھی دکھایا. لیکن سوئی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو مانتے ہیں کس سے؟ بولو زور سے، اللہ سے. اور سارے انبیاء کا ایک ہی مشن تھا. سارے نبیوں نے اپنی اپنی امت کو شرک سے بچایا، توحید سے جڑایا. 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے. سب نبیوں کا اساسی بنیادی مسئلہ اگر کوئی تھا تو وہ مسئلہ توحید تھا. لا الہ الا اللہ کبھی نہیں بدلا، دوسرا جز بدلتا رہا. انبیاء آتے گئے، انبیاء جاتے گئے، لا الہ الا اللہ اسی جگہ پر رہا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ سلیمان خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1,24,000 انبیاء آتے گئے، جاتے گئے، دوسرا جز بدلتا گیا. لیکن لا الہ الا اللہ میں کوئی تبدیلی، بولو زور سے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر 30 پارے ہیں، قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں، 93 مکی ہے، 21 مدنی ہے. قرآن کریم کے اندر 6,666 آیتیں ہیں. قرآن کریم کے اندر 551 رکوع ہے. قرآن کریم کے اندر 1274 مدیں ہے. قرآن کریم کے اندر 3,21,250 حروف ہے. یہ سارا قرآن مسئلہ توحید پر جتنا زور دیتا ہے اتنا کسی مسئلے پہ نہیں دیتا. میں حاجی صاحب سے پوچھتا ہوں، حاجی صاحب آپ کے لڑکے کتنے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے 4 ہے. حاجی صاحب آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے 5 ہے. حاجی صاحب آپ کی بہنیں کتنی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے 3 ہے. حاجی صاحب آپ کے بھائی کتنے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے 5 ہے. میں حاجی صاحب سے پوچھتا ہوں، حاجی صاحب آپ کے باپ کتنے ہیں؟ جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، خون خرابہ ہوگا، جنگ و جدال ہوگا. میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن انبیاء کتنے ہیں؟ بہت زیادہ. مرسلین کتنے ہیں؟ بہت زیادہ. سبز زندہ دار کتنے ہیں؟ قرآن کہتا ہے بہت زیادہ. میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اللہ کے ولی کتنے ہیں؟ بہت زیادہ. میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن بتا رب کتنے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جیسے دھرتی کے اوپر تیرا کوئی دوسرا ابا نہیں ہے، عرش کے اوپر دوسرا کوئی ربا نہیں ہے. میرے آپ کے اب کے سوا دوسرا کوئی اب نہیں. اس کائنات کا ایک رب کے سوا، بولو زور سے، دوسرا کوئی رب نہیں. یہی توحید سمجھائی. 63 سال 40 سال کے بعد 23 سال جو پتھر کھائے، مار کھائی، کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، گالیاں دی گئی، بھاگتے جیلے، مصیبتیں اٹھائی. یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے مار کھائی، صحابہ نے مار کھائی. ہمیں گرمی بڑی لگتی ہے، ہم سے تراویح نہیں پڑھی جاتی، ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے. مسلمانوں یاد رکھو، یہ دین، یہ قرآن، یہ اسلام، یہ ایمان، یہ دودھ کی نہروں سے ہو کر نہیں آیا، یہ خون کی نہروں سے ہو کر آیا ہے. ہم کچے، صحابہ نے کچے مکانوں میں قرآن پڑھا، ہم اے سی والے بنگلوں میں قرآن نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے عورتیں بیوہ کرائی، بچوں کو یتیم کرایا، اپنا وجود مٹایا. وہ جلاد کوڑے مارتا ہے، سعد ابن ابی وقاص کے سینے پہ چٹان ہے، زبان پہ سورہ یاسین جاری ہے. انہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا. آج ایمان، کلمہ، اسلام، قرآن میرے آپ کی چوکھٹ تک پہنچا. خدا کی قسم یہ صحابہ کی جوتیوں کی برکت ہے. صحابہ قربانیاں نہ دیتے، پتہ نہیں میں اور آپ آج اس مندر اور چرچ میں بیٹھے ہوتے. دین کوئی مذاق ہے؟ ہم سے سود نہیں چھوٹتا، ہم سے رشوتیں نہیں چھوٹتی، ہم سے گانا نہیں چھوٹتا. کتنے رمضان میں موٹر سائیکل لے کر
سڑکوں پہ کون تراویح سنتا ہے پڑھتا ہے؟ مسجدوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، مسجدوں میں لوڈو کھیلتے ہیں، مسجدوں میں گیم کھیلتے ہیں، مسجدوں میں صحن میں بیٹھ کے فیس بک چلاتے ہیں۔ کل جواب دینا ہے، ان ساروں نے قربانیاں دی ہیں، میں نے آپ کو جواب دینا ہے۔ سارے نبیوں کا ایک ہی مشن تھا، سب سے توڑ ایک سے جوڑ۔ آج ہر دوسرا تیسرا بندہ شرک میں گرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل سے فرمایا تھا، معاذ ابن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ ابن جبل اونٹنی پر ہے، اللہ کے نبی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، یہ روایت مشکات میں بھی ہے، اللہ کے نبی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، معاذ ابن جبل اونٹنی پر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، معاذ میری نصیحت پر عمل کرنا، ہو سکتا ہے تیری میری آئندہ سال ملاقات نہ ہو۔ معاذ ابن جبل رونے لگ گئے۔ صحابہ سے زیادہ عشق نبھانے والے اور کون ہو سکتے؟ انہوں نے تو اشاروں پہ جان دے دی، ہم سے 5 نہیں پڑھی جاتی۔ معاذ ابن جبل رونے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ، تجھے قتل کر دیا جائے، او حُرِّقْتَ، تجھے جلا دیا جائے، او سُلِّبْتَ، تجھے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ معاذ جل جانا، قتل ہو جانا، پھانسی پہ چڑھ جانا، سب تکلیفیں برداشت کر لینا، لیکن اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہر گناہ اللہ معاف کرے گا، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو نے ایک دفعہ کہہ دیا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، تم مستقیم، پھر جم جا، تو عقیدے میں اتنا پختہ ہو جا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن تیرا عقیدہ تیرے ضمیر سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایک دفعہ صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پڑھو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد، پڑھو دوسری دفعہ زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عقیدہ پختہ بناؤ مسلمانوں، عقیدہ مضبوط بناؤ۔ مشکات ہے، بخاری میں ہے، حدیث کے اکثر کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، یہ حدیث موجود ہے، حدیث بطاقہ سے، پرچی والی حدیث۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال ٹٹولا جائے گا ایک بندے کا، نیکی والے پلڑے میں کچھ نہیں، بدیوں والا پلڑا بھرا ہوا ہے، اتنے لمبے رجسٹر، جہاں تک میری آپ کی نظر جائے گی وہاں تک رجسٹر پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا اللہ کا عذر، تیرا کوئی عذر ہے پڑھ دیکھ، کہیں میرے فرشتے نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی، کہیں جھوٹ تو نہیں لکھا۔ وہ کہے گا مالک وہی لکھا ہوگا جو سارا میں کر کے آیا ہوں، وہ سب کچھ کھول دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے نیکی والے پلڑے میں کچھ نہیں ہے، بدیوں والا پلڑا بھرا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اللہ دے گا اور کہے گا جا تیرے نیکی والے پلڑے میں تو رکھنا، تیرا کام ہوگا، پلڑے کو بھاری کر دینا میرا کام ہوگا۔ وہ رکھے گا، وہ پلڑا رکھے، پلڑے میں رکھے گا کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا، وہ کہے گا مالک یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا، وہاں تو کتنے رجسٹر ہے، اس چھوٹے سے ٹکڑے کی کیا حیثیت؟ اللہ فرمائے گا تو رکھنا تیرا کام ہے، بھاری کر دینا میرا کام ہے۔ بندہ پوچھے گا الہ العالمین مجھے بتایا جائے پرچی میں کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا یاد کر ایک دفعہ دنیا میں تو نے میری توحید کا اقرار کرتے ہوئے، میری ذات و صفات کا اقرار کرتے ہوئے، شرک سے ہٹ کر، کفر سے ہٹ کر، بدعت سے ہٹ کر ایک دفعہ تو نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا تھا، آج میں تجھے واپس کر رہا ہوں۔ اللہ اس کی ایسی ہی بخشش فرما دے گا۔ پارہ نمبر 7، بولو زور سے، کون سا پارہ؟ پارہ نمبر 7 سورہ انعام۔ اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ
الہ العالمین 18 انبیاء کا ذکر فرمایا. تو کیا بتلانا چاہتا ہے؟ کون سے مسئلے کو بتانا چاہتا ہے؟ کون سی تعلیم دینا چاہتا ہے؟ کون سا سبق پڑھانا چاہتا ہے؟ اللہ آگے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے 18 انبیاء کا ذکر کیا، ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے رشتہ داروں کو ذکر کیا. میں خدا کہتا ہوں وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ انبیاء جن کے سروں پہ میں نے نبوت کا تاج رکھا، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے میں ان کا نامہ اعمال جلا کر بھسم کر دیتا. 18 انبیاء جلیل القدر بھی تھے، خیر مجسم بھی تھے، گلشن ہستی کے عطر کشیدہ بھی تھے، انسانیت کے سردار تھے، ہدایت کے چراغ تھے، روشنی کے مینار تھے. اللہ فرماتا ہے اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کا نامہ اعمال جلا کر راکھ کر دیتا. اندازہ لگاؤ پھر میں اور آپ تو کس کھیت کی مولی ہے. عقیدہ پختہ بناؤ. عقیدہ اگر صحیح ہے اعمال تھوڑے ہیں نجات ہو جائیں گی. عقیدہ اگر غلط ہے قائم اللیل ہو، صائم الدہر ہو، کعبے میں مر جائے، زمزم کے کنویں میں گر کر مر جائے، مسجد نبوی میں مر جائے، روضہ رسول کے سامنے درود پڑھتا ہوا مر جائے، عقیدہ غلط ہے کبھی جنت نہیں ملیں گی. عقیدہ صحیح ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد آخری نبی ہے، صحابہ معیار حق ہے، اللہ کے ولی نیک لوگ ہیں، عقیدہ درست ہے، مرے گا بروج کے اندر اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا. اور عقیدے کی وجہ سے باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، والدہ کو چھوڑا جا سکتا ہے، بھائی بہن رشتہ داروں کو چھوڑا جا سکتا ہے. بولو بے شک، لیکن اللہ اور اس کی وحدانیت کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، آزر، عقیدہ صحیح نہیں تھا. سعد ابن ابی وقاص، کون سا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، سعید ابن زید جنتی، عبد الرحمن ابن ابو عبیدہ ابن جراح جنتی، سعد ابن ابی وقاص جنتی. کون سعد؟ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جاؤں سعد ابن ابی وقاص کے مقدر پر. اللہ کے نبی نے کہا سعد ارمی سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر پھینک، میری ماں آمینہ بھی تیرے اوپر قربان، میرا باپ عبداللہ بھی تیرے اوپر قربان. سارے صحابہ ماں باپ حضور پہ قربان کرتے تھے، حضور نے اپنے ماں باپ سعد پہ قربان کیے. سعد ابن ابی وقاص کی والدہ نے مارا، کہا ماں تیرے جیسی 100 مائیں میرے سامنے تڑپ کر مر جائے گوارا کر لوں گا، لیکن محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا. عمر ابن الخطاب اپنے ماموں کو قتل کر رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہ تو تیرا ماموں ہے. ہاں یا رسول اللہ جانتا ہوں، لیکن میرا ایک ہی جواب ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، جو آپ کا ہے وہ میرا ہے، جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، قیامت تک آنے والی انسانیت کی اماں، ابو سفیان کی بیٹی ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے. ابو سفیان اب تک مسلمان نہ بنا تھا، مکے سے نکلا، مدینہ منورہ آیا، دل میں یہ تمنا جاگی بیٹی سے ملاقات کر آؤں. دروازے پر آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، ام حبیبہ دوڑتی ہوئی دہلیز پر آئی، دروازہ کھولا، دہلیز پر کافر باپ کھڑا ہے، جلدی سے اندر کی طرف تشریف لے گئی. چارپائی کے اوپر نبی کا پاک بستر بچھا ہوا تھا، ام حبیبہ نے نبی کا پاک بستر لپیٹ لیا. ابو سفیان دیکھتا ہے، پوچھتا ہے بیٹی، باپ کے آنے پر بیٹیاں نئی چادریں بچھاتی ہے، نئے گدے بچھاتی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں تو نے بستر لپیٹ لیا، یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں. ام حبیبہ کے عقیدے پہ قربان جاؤں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا جان یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے، تو میرا باپ بھی کیوں نہ ہو، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے نبی کے پاک بستر پر کوئی کافر آ کر بیٹھ جائے. ام حبیبہ تیرے اندر شر پیدا ہو گیا ہے. کہا نہیں، ایک ابوت کا رشتہ ہوتا ہے، ایک نبوت کا رشتہ ہوتا ہے. میں ابوت کا رشتہ چھوڑ سکتی ہوں، نبوت کا رشتہ نہیں چھوڑ سکتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا
بدر میں کافر تھا، مسلمان نہیں بنا تھا، بعد میں مسلمان بنا۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، پلیٹ سے لقمہ اٹھایا، ابو بکر صدیق نے منہ کے قریب لے گئے، بیٹا کہنے لگا ابا بدر میں کئی دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ کہا تو نے چھوڑ دیا تھا، خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ابو ہریرہ کو مارا۔ ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا کیوں روتے ہو؟ کہا والدہ نے مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون سی گستاخی کی، کون سی بے ادبی کی، کون سی بدتمیزی کی؟ ابو ہریرہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، اصل بات یہ ہے میری والدہ آپ کی رسالت کو ٹھکراتی ہے، آپ کی نبوت کو ٹھکراتی ہے، اللہ کی توحید کی انکار کرنے والی منکرہ کافرہ ہے، صراط مستقیم سے دور ہے، راہ حق سے بھٹکی ہوئی ہے اور گمراہی کے راستے پر گامزن ہے۔ میں نے میری والدہ سے کہا، میری والدہ نے مجھے پوچھا ابو ہریرہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا وہاں سے آیا ہوں جہاں جبریل بھی بڑی عاجزی سے آتے ہیں، میں سرکار دو عالم کے قدموں سے اٹھ کر آیا ہوں۔ میری ماں غصے ہو گئی، کڑوی کسینی سنائی، برا بلا کہا، مجھے کہا میری دہلیز سے چلا جا، جب تک تیرا محمد مصطفیٰ کو چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو جائے وہاں تک میرے دروازے پر واپس نہ آنا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تو نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے جواب دیا عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ کہاں جواب دیا؟ کہا ماں صرف تیرا مکان نہیں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن عبداللہ کے چاند کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا یہاں میرے سے کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے پوچھا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ کی دہلیز پر اس لیے آیا ہوں، ماں دینے والے سے میری ماں کا ایمان مانگ لیجئے۔ جس رب نے میرے سینے میں قرآن کا چراغا دیا، جس رب نے میرے سینے میں ایمان کا نور دیا، آپ اس رب سے میری ماں کا ایمان مانگ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ابی ہریرہ الہ العالمین، ابو ہریرہ کی اماں کو ایمان کی دولت دے دے۔ ادھر دعا مانگی، ادھر ابو ہریرہ نے دوڑ لگائی۔ بازار کے لوگوں نے دیکھا ابو ہریرہ جیسا درویش آدمی جو کبھی اونچی آواز میں بولا نہیں، جو کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، کسی نے پلہ پکڑ لیا ابو ہریرہ کیا بات ہے، دامن چرک لیا، دوڑتے دوڑتے کہنے لگے مجھے نہ روکو، مجھے گھر جانے دو، میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے۔ گھر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے والدہ نے پوچھا کون؟ کہا میں ابو ہریرہ، تیرے ہاتھوں میں، تیرے بڑے ہاتھوں میں، کلائیوں میں، بازوؤں میں اگر مارنے کی طاقت ہے تو تیرا بیٹا مار کھانے کے لیے تیار ہے۔ کہا بیٹا تھوڑی دیر انتظار کر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے ضمیر نے یہ جواب دیا کہ سرکار دو عالم کا تیر نشانے پر لگ چکا ہے۔ آواز میں ایمانی مٹھاس تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا اماں دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں؟ والدہ نے فرمایا تیرے آنے کے کچھ دیر پہلے میرے اندر چوٹ لگی، میرے ضمیر نے فیصلہ کیا وہ زندگی کیا ہے جو سرکار دو عالم کے قدموں سے دور گزر رہی ہے۔ ابو ہریرہ میں نے غسل کر لیا ہے، ظاہر صاف کر لیا ہے، جلدی چل مجھے اس سرکار کی دہلیز پر لے چل، میرے دل کی تمنا ہے میرا آقا ایمان کے آب حیات سے میرا باطن بھی دھو ڈالے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ایمان دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا ہے بولو زور سے نہیں دیتا ہے۔ بہت بڑا شکر ہے ہم ایمان کی حالت میں مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے، اب ہمیں اس ایمان کی قدر کرنی ہے۔ رمضان آئے گا، سارے نیت کرو انشاءاللہ ایک تراویح نہیں چھوڑیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ مسلمانوں یہ دودھ کی نہروں سے ہو کر نہیں آیا، یہ ایمان کلمہ قرآن خون کی نہروں سے ہو کر آیا ہے۔ اس کلمے کی ایمان کی فکر کرو، مریں گے جنت کے آنکھوں دروازے کھلیں گے۔ قرآن سے پیار کرو، جنت میں جانا چاہتے ہو، پل صراط سے گزرنا چاہتے ہو، قبرستان میں آرام سے سونا چاہتے ہو، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، میرے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہو، اللہ کا دیدار، اللہ کا کلام سننا چاہتے ہو، قرآن کو سینے سے
والے سے پیار کرو، قرآن پڑھانے والوں سے پیار کرو، جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس درسگاہ کا ادب کرو۔ انشاءاللہ اگر تم کرو گے، مرو گے یہاں بھروچ کے اندر، اللہ جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دے گا۔ نے قرآن چھوڑ دیا، مسلمان قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن پڑھنے کو ٹائم کہاں ہے؟ 2 گھنٹے نیٹ دیکھنے کا ٹائم ہے، 2 گھنٹے فیس بک دیکھنے کا وقت ہے، لیکن افسوس آج قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، یہ حال ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، قرآن کہتا ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن تعویذ ٹوٹکوں کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تم زمینوں کے معاملے میں لڑتے رہو اور ہاتھوں میں اٹھاتے رہو۔ قرآن ہدایت کا سامان بن کر آیا، قرآن کے دروازے پر جو بھی آیا، چور تھا چوکیدار بن گیا، لٹیرا تھا رہبر محافظ بن گیا، رہزن تھا رہنما بن گیا، اچھا قرآن پڑھا قاری بن گئے، مسجدوں کو گئے نمازی بن گئے، کعبے کو دیکھا حاجی بن گئے۔ یہی قرآن والوں نے محمد کو دیکھا صحابی بن گئے، بولو کیا بن گئے؟ صحابی۔ یہی قرآن ہے نا، 1400 سال پہلے اللہ نے دیا تھا، آج بھی وہی قرآن ہے، کوئی نیا نسخہ تو ہے نہیں۔ میرا آپ کا عقیدہ ہے نہ کسی قرآن کو آنا ہے نہ کسی نبی کو آنا ہے، بولو بے شک، نہ کوئی قرآن آئے گا نہ کوئی پیغمبر آئے گا، ہمیں پیغمبر کی سیرت کو اپنانا ہے اور قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر قرآن کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے، انشاءاللہ نبی کی زندگی کو اپنائیں گے، کائنات کی کوئی طاقت ہمیں رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتی۔ 3 سال دار ارقم میں گزارے ہمارے نبی نے قرآن کی تبلیغ کے لیے، 45 افراد مسلمان اندر ہے، روزے اندر، نماز اندر، کھانا پینا اندر، عبادت اندر، سارا کچھ اندر۔ 3 سال کے بعد اللہ نے یہ آیت اتاری، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ کیا کہا اللہ نے؟ میرے محبوب آپ کوٹھڑی سے باہر آئیے، میری توحید کا اعلان کیجیے۔ سامنے صفا پہاڑی تھی، وہاں سے نکلے صفا پہاڑی پر چڑھے، قربان جاؤں اس پہاڑی پر جس میرے ہزاروں جانیں ہم قربان کر دے، جس پہاڑی پر میرے نبی کا نبوت والا قدم پڑا، بولو بے شک، قربان جاؤں ان کاندھوں پر جن کاندھوں پر محمد مصطفیٰ نے سواری کی۔ کوئی فلیکس نہیں، کوئی اشتہار نہیں، کوئی پرچہ نہیں، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں، صفا پہاڑی پر چڑھے، چادر ہلائی، یہ اس زمانے کی عادت تھی، چادر ہلائی جاتی، سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، ضرور کوئی مسئلہ ہوگا، چادر ہلائی، ابو جہل آ گیا، عتبہ آ گیا، عتیبہ آ گیا، شیبہ آ گیا، ابو سفیان آ گئے، ارے عقبہ ابن ابی معیط آ گئے، سارے مکہ والے سردار چودھری آ گئے، کہا محمد امینہ کے لال عبد المطلب کے پوتے، آج تک کبھی اس طرح تو نے پہاڑی پر چڑھ کر چادر نہیں ہلائی، پتا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں میں آج تمہارے لیے ایک نسخہ لایا ہوں، عمل کر لوں گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، مشرق تمہارے قدموں میں، مغرب تمہارے قدموں میں، شمال تمہارے قدموں میں، جنوب تمہارے قدموں میں۔ مکے والے تو چودرہ ہٹ کے بڑے لالچی تھے، کہنے لگے جلدی جلدی بتا نسخہ کون سا ہے تاکہ ہم ساری دنیا پہ راج کریں۔ کیا نسخہ بتایا؟ پہاڑی پر چڑھے، کون سا نسخہ بتایا؟ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ وہ مکے کے سرداروں، مکے کے چودھریوں، نسخہ یہ لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤں گے۔ آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ کا ترجمہ شاید نہ جانتا ہوں، لیکن وہ جان گئے کہ یہ 360 سے ہٹا رہا ہے، ایک کی طرف لے جا رہا ہے۔ خدا کی قسم کیا منظر ہوگا، سب سے پہلا پاک جسم پر پتھر سگے چچا ابو لہب نے مارا،
اور کیا لفظ، کیا گالی دی، یہ گالی مشکات بخاری میں یہ لفظ اس کا موجود ہے. مجھے ڈر لگتا ہے وہ لفظ میں کیسے بولوں. وہ کہنے لگا تباً لک الہذا جمعتنا، کہا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو نے اس وجہ سے ہمیں جمع کیا تھا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو نے میری توحید کا پرچار کیا، تو زبان بند رکھ، جواب میں خدا دوں گا. اس نے کہا تباً لک الہذا جمعتنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب زبان تو بند رکھ، جواب میں خدا دیتا ہوں. اللہ نے فوراً قرآن اتارا، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورت اتری. ادھر اس نے بکواس کی، دوسری طرف سورت اتری. علماء نے لکھا ہے فوراً ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے. نبی کی گستاخی ہم برداشت کر سکتے، رب نہیں کرتا، رب نہیں کرتا. وہ فوراً جواب دیتا ہے. ہم گستاخ بنے ہوئے، صبح اٹھ کے کچھ کام یا نو بے ادبی کرتے، داڑیاں پہلے منڈواتے. گستاخ ہم بنے ہوئے. کون کہتا ہے عاشق رسول؟ سارا کچھ منافقوں کا رویہ ہمارے گھروں میں موجود ہے. داڑھی کتروانا، جھوٹ بولنا، سود کھانا، دھوکہ دینا، کاروبار میں ڈنڈی مارنا، یہ ساری گستاخیاں ہمارے نبی نے تو سب سے منع کیا تھا. جھوٹ، کتنا جھوٹ چلتا ہے، کتنا دھوکہ چلتا ہے. کہاں لے جاؤں گے دھوکے کا پیسہ؟ قبرستان میں آتا ہے. قبر کو جیب، کفن کو جیب نہیں ہوتی. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. ہمیں بھی خالی ہاتھ جانا ہے. کون کیا لے جاتا ہے دنیا سے؟ یا ایھا الناس، صفا پہاڑی پر، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. وہ مکے والوں، جدہ والوں، لندن والوں، افریقہ والوں، سعودیہ والوں، کینیڈا والوں، پناما والوں، لا الہ، لا کوئی نہیں، الا اللہ، اللہ ہی اللہ، لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤں گے. جب اتنا کہنا تھا، پاک بدن پر سب سے پہلا پتھر سگے چچا ابو لہب نے مارا. اور ابو لہب نے دوسرا جملہ کیا کہا؟ کہا مکے کے سرداروں تم گواہ رہو، جتنا میں آج کے بعد زندہ رہوں گا، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ، کوئی ساعت میری زندگی کی ایسی نہیں جائیں گی جس گھڑی، سیکنڈ، لمحے میں محمد اور اس کے سپاہیوں کو نہیں ستایا کروں گا. اور میرا آپ کا عقیدہ ہے صحابہ کو جتنا ستایا گیا اتنا اللہ نے ان کا ایمان بڑھایا. بولو بے شک اللہ نے ان کا اتنا ایمان بڑھایا. وہاں جفائیں بڑھتی گئی، ادھر محمد سے وفائیں بڑھتی گئی. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. پھر سارے مکہ والے، جب یہاں دال نہیں گلی، سارے مکہ والے ابو طالب کے پاس گئے. کہا تیرے بھتیجے کو سمجھا، ایک نہیں ہے 360 ہے، لا الہ پڑھنا چھوڑ دے، لا الہ کی تبلیغ چھوڑ دے. ابو طالب نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ابھی چلے جاؤ، آپ ابھی پرسکون ہو جاؤ، شام کو میرا بھتیجا آئے گا، میں سمجھا دوں گا. شام کو اللہ کے نبی تشریف لائے. ابو طالب نے کہا بھتیجے میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں، میرے قوا کمزور ہو گئے ہیں، تو لا الہ کا مشن چھوڑ دے. اب اللہ کے نبی نے جواب دیا. ابو طالب چچا سے کہا میری ماں نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے، میرا دادا بھی نہیں ہے، لیکن چچا آپ نے میری خدمت کی ہے، وفائیں نبھائی ہے، آپ میرے لیے غمگسار ہے. لیکن میں کہتا ہوں آپ اگر مجھے چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو، لیکن اللہ نے مجھے جو مشن دیا ہے وہ مشن میں نہیں چھوڑ سکتا. ابو طالب نے کہا بھتیجے جلد بازی نہ کر. مکے کے سرداروں نے کہا ہے اگر تجھے صدارت چاہیے بغیر الیکشن کے، تجھے پوری زندگی صدر ماننے کے لیے تیار ہے. عورت چاہیے، مکے کی خوبصورت عورت سے تیرا نکاح کرا دیں گے. اگر تجھے حکومت چاہیے، تجھے حاکم وقت بنا دیں گے. اگر تجھے دولت چاہیے، دولت کا ڈھیر لگا دیں گے. وزارت لے لے، حکومت لے لے، عورت لے لے، پراپرٹی لے لے، لیکن لا الہ کا مشن چھوڑ دے. سنو مسلمانوں اپنے نبی کا جواب، سنو یتیم کا جواب، سنو اس پیغمبر کا جواب جو زلفیں بکھیرتا ہے رات ہو جاتی ہے، جو زلفیں اٹھاتا ہے دن بن جاتا ہے. سنو اس پیغمبر کا جواب جو اپنا ماتھا اللہ کو دکھاتا ہے، اللہ قبلہ ہی بدل دیتا ہے. سنو اس پیغمبر کا جواب، میں بولوں آپ بولے تھوک نکلتا ہے. وہ پیغمبر کا جواب سنو جو بولتا ہے منہ سے نور نکلتا ہے، جس کا سینہ بھی آلہ بنایا، پسینہ بھی آلہ بنایا، مدینہ بھی آلہ بنایا. کہاں چچا
وہ صدارت دیں گے، حکومت دیں گے، دولت دیں گے، وہ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میرے چچا سنو، اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے، یہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بھی کر لے، میرا عقیدہ ہے، میرا مشن ہے، میرا رب پہ ایمان ہے، چاند سورج اپنی راستے سے ہٹ سکتے ہیں، محمد اللہ کے دیے ہوئے راستے سے نہیں ہٹ سکتے۔ دیکھو آج ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمیں گرمی بڑی لگتی ہے، ہم مسجدوں میں پنکھوں کے لیے لڑتے ہیں، ہم چھوٹے سے پلاٹ کے لیے بھائی بھائی سے لڑتے ہیں، جنازوں میں نہیں آتے، ایک دوسرے سے گفتگو بات چیت نہیں کرتے۔ کہاں ہمارا ایمان اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارے نبی نے تو کتنا دکھ سہا، کتنی تکلیفیں دی، کتنی تکلیفیں سہی، کتنا دکھ سہا۔ مسلمانوں، بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک، اس لیے ایک ایک لمحے کی قدر کرے، اپنی ایمان کی حفاظت کرے، اپنا ایمان بچانے کی فکر کرے، اپنے بچوں کا ایمان بچانے کی فکر کرے۔ بچوں کو سب کچھ دو لیکن ان کے دین کی فکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زیادہ محبت اس کو ایمان سے، کلمے سے دور کر دے۔ ایک باپ کا بیٹا، باپ مر گیا، بیٹا دھارے مار مار کے روتا ہے، گاؤں والوں نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہا میرا باپ مر گیا۔ کہا اس میں کون سی بات ہے، موت تو سب کو آنی ہے۔ وہ بیٹا کہنے لگا اس نے ٹریکٹر بیچ دیا، گاؤں کی زمین بیچ دی، شہر والی دکان بیچ دی، سب کچھ بیچ دیا، مجھے فارن بھیجا، میں وہاں گیا، پی ایچ ڈی کی، ایم بی بی ایس کیا، انجینئر بنا، آج دنیا کی بہت ساری ڈگریاں میرے پاس ہے، روتا اس وجہ سے ہوں، یہ مر گیا، مجھے جنازے کی دعا تک نہیں آتی۔ ہمارے کتنے بچے ایسے ہوں گے، نوجوان ہو گئے، جنازے کی دعا نہیں آتی ہے، اتحیات نہیں آتی۔ کون یہ ہمارا کیسا ایمان ہو گیا؟ مسجدوں میں آؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، علماء سے جڑو، مسجدوں کا احترام کرو، علماء کا احترام کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو، قرآن کا ادب و احترام کرو، انشاءاللہ مریں گے یہاں، اللہ ہمیں جنت کا مسافر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرا آپ کا عقیدہ مضبوط بنائے، اللہ میرے آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو نمازوں کا پابند بنائے۔ تبلیغ میں نکلو، چلے 4 مہینے میں جاؤ، یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائیں گی۔ بہت سارے بے دین دیندار بن گئے، بے نمازی بن گئے، جو کچھ نہیں جانتے تھے اسی مشن میں لگے، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ان کو کیا فکر ہے؟ یہی فکر کرتے، کوئی رشتہ دار کے یہاں تھوڑا ہی جاتا ہے، اجنبی جگہوں پہ جاتے ہیں، رکھا سکھا کھاتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کے پاس بھی گئے جو 24 گھنٹے شراب میں لت پت رہتا تھا، وہ ان کی محنت کا نتیجہ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے پابند بن گئے۔ کتنے شرابی ایسے، کتابیں اٹھاؤ، ڈاکٹر واقعات لکھے ہوئے، اس مشن میں جڑو، نمازیں صحیح ہو جائیں گی، روزے صحیح ہو جائیں گے، حج عمرے صحیح ہو جائیں گے، دعائیں یاد ہو جائیں گی، قرآن یاد ہو جائے گا، نماز بھی سنور جائیں گی، آخرت بھی سنور جائیں گی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔